तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो भी आए हर एक ने सारी इंसानियत को तौहीद का सबक दिया। उसी तौहीद पर हम चलते हैं और उसमें हम किसी किस्म की ज़र्रा बराबर भी किसी कमज़ोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको इसी पर चलना है। ये शरीयत मोहम्मदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के हिस्से से तशरीफ़ लाए और आपने तौहीद के साथ साथ एक चीज़ और इजाफा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। तौहीद को इल्म से जोड़ दिया। अल्लाह की इबादत भी करना और अल्लाह का इल्म भी हासिल करना, ये दोनों चीज़ें तौहीद में ज़रूरी हैं। इससे पहले सिर्फ तौहीद पर ही अंबिया अलैहिस्सलाम बताया करते थे। ये शरीयत मोहम्मदी में तौहीद और तौहीद के साथ साथ तौहीद का इल्म, अल्लाह का इल्म, अल्लाह को जानना पहचानना, ये दोनों चीज़ें तौहीद में शरीक हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग हज़रात, दोस्तों, भाइयों, ये शरीयत मोहम्मदी ज़रूर है लेकिन मिल्लत इब्राहिमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ यह मिल्लत मंसूब है। किसी और अंबिया की शरीयत में मिल्लत इब्राहीम को अहमियत नहीं दी। ये आखिरी शरीयत में मिल्लत इब्राहीम को दाखिल कर दिया गया और आपने ऐलान कर दिया कि मैं मिल्लत इब्राहीमी का इत्तिबा करने वाला हूँ। मिल्लत इब्राहीमी का सबसे बड़ा मसला तौहीद के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिलसिले नबूवत में ऐसे नबी तशरीफ़ लाए जिन्होंने तौहीद के ऊपर अपनी सारी कुर्बानियाँ दी और तौहीद के लिए सबसे पहले उन्होंने खाना काबा की सरमन तामीर किया। खाना काबा तूफान में बर्बाद हो चुका था और हज़रत अस्वद का भी पता नहीं था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म को सुनाया कि आपको खाना काबा की तामीर सरमन करना है। कहाँ है ये पता नहीं था। अल्लाह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया खाना काबा की ये बुनियादें हैं। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके लिए तैयार हुए और खाना काबा जो बर्बाद हो गया था उसके सरमन तामीर तरमीम के लिए जद्दोजहद की कोशिश करने के लिए अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ में जबकि पहला हुक्म ये हुआ था कि खाना काबा यहाँ है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को वहाँ लेकर के गए। उन्होंने देखा कि खाना काबा यहाँ है। चुनांचे बगैर तामीर तरमीम सिर्फ वहाँ निशानी मौजूद थी। उसी निशानी पर उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया और चल दिए। इस तरीके से खाना काबा की इब्तिदा हुई जो तूफान नूह में बर्बाद हो चुका था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीवी बच्चे हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल बस यही वहाँ रहते थे। बाकी वहाँ कोई परिंदा वगैरह कुछ भी नहीं था, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन तौहीद का मामला था, उसके लिए हज़रत हाजरा ने कुर्बानी दिया सबसे पहले कि उस मकाम पर वो रहने के लिए तैयार हुई जबकि जहाँ पानी न मिलता, खाना खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, कोई चीज़ मिलने वाला नहीं था, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं था। सिर्फ एक अल्लाह की खातिर वो वहाँ रहने को तैयार हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। ये पहली कुर्बानी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। मिल्लत इब्राहीमी की सबसे बड़ी खुसूसियत कुर्बानी है, ईसार और कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सारे वाक़यात में कुर्बानी है और ईसार है। ईसार और कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है कि इससे कौम में ताकत पैदा होती है, कौमों में हिम्मत आती है, कौमों के अंदर कमज़ोरी दूर होती है और कौमों के अंदर उरूज होता है।
اس کے لیے بہترین قربانی کا بہترین نتیجہ ہے دنیا کے اندر. اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ قربانیاں ملتی ہیں. بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دیا ہے. سب سے پہلے قربانی یہی دیا تھا کہ انہوں نے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر کے چلے گئے. حضرت حاجرہ پانی نہیں ہے، کبھی دوڑا کرتی تھی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. پہاڑ کے دو ٹیلے تھے، صفا اور مروہ. اس پہاڑ کے ٹیلے پر ادھر دوڑتے تھے، پانی کا پتہ نہیں. حضرت اسماعیل خانہ کعبہ سے قریب وہیں ان کو چھوڑ دیا. وہ روتے روتے پیر گھستے تھے، پیر گھستے گھستے کچا پن پیدا ہوا. 2-4-8 دن کا بچہ پیر گھسنے سے زمین پہ زمین پر گھستا ہے، وہ گھسنا شروع کر دیا، وہاں کچا پن پیدا ہوا. حضرت حاجرہ جو صفا اور مروہ میں چکر لگاتی تھی، آخر میں آ کر کے دیکھا کہ پانی کچھ کچا ہے، ریتیلا میں کھا گیا. چنانچہ وہاں آ کے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا. یہی پانی وہ پرانے دن کے اسی کو زمزم کہتے ہیں. آب زمزم اسی کا نام ہے. حضرت حاجرہ اسی کو پلاتی تھی، اسی کو ان کے لیے وہی کھانا تھا، وہی پانی تھی اور وہی زندگی کا ذریعہ تھا. یہ کتنی بڑی قربانی جو حضرت حاجرہ نے اسلام کے توحید کی خاطر دیا ہے. میرے محترم دوستوں، توحید ہمارے عورتوں میں بہت کم ہو گئی ہے. ہم اپنے عورتوں کے اندر، دستورات کے اندر، خواتین میں توحید کی تعلیم دے. آج توحید سے ہٹ کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں. توحید سے ہٹ کر کے گمراہی کے راستے اختیار کر لیا ہے ہماری عورتوں نے. حضرت حاجرہ کی زندگی سے سبق اٹھانا چاہیے. ہم اس کی تعلیم اپنے خاص طور سے خواتین کو دیں، اس لیے کہ ان کی گود میں ہماری نسل پیدا ہوتی ہے، اور وہ جس گود میں توحید ہو وہ نسل طاقتور پیدا ہوتی ہے. جس گود کے اندر توحید کے اثرات پائے جائے، اس گود میں جو بچہ پلے گا وہ توحید کا علمبردار ہوگا. ہم اس معاملے میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں کہ ہم خواتین کو توحید کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو چھٹی دے رکھی ہے. وہ توحید کی بجائے کسی اور طرف بھاگتے رہتے ہیں اور جہاں سے اپنے منت منعقد کرنا چاہتے ہیں. ہماری کمزوری سب سے پہلے یہ ہوئی کہ ہماری خواتین کی گود میں جو ہے توحید نہیں رہی. ہماری خواتین کی گود میں توحید کے اثرات نہیں رہے، بلکہ دوسری چیزیں رہ گئی. وہ چیزیں کیا ہیں ویسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ خواتین کدھر کدھر بھاگتی رہتی ہیں اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. کبھی آمدن کے چکر میں، کبھی درگاہوں اور سجادوں کے چکر میں، کبھی بزرگوں کے مزارات پر جو جہاں کے ان کی توہین ہو رہی ہے وہاں پر توحید ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ توحید ہماری بہت ضائع ہو رہی ہے. ہم اپنے خواتین کو توحید کا سبق دیں اور ان کو یہ بتائیں کہ توحید ایک اللہ سے ملتا ہے، باقی کہیں سے توحید سے کسی کوئی کام نہیں ہوتا. یہ ہماری کمزوری اگر دور ہو جائے تو ان کی گودوں میں جو نسل پیدا ہوگی وہ قربانی دینے والی، قربانی کرنے والی اور قربان ہونے والی نسل پیدا ہوگی. ہماری نسلوں کے اندر ہمت اور طاقت آئے گی، ہماری نسلوں میں علم آئے گا. یہ ساری خوبیاں جو ہمارے بچوں میں پیدا ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ہم خواتین کو جو ہے توحید کی تعلیم دیں. حضرت حاجرہ نے اسی لیے قربانی دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی قربانی تھی جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اس دن سے توحید چل پڑی. اب قیامت تک توحید کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. دنیا کی تمام انسانیت کو توحید پر آنا ہی آنا ہے. توحید کے سوا نجات نہیں ہوگی. ایک اللہ کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی ملت ابراہیمی میں ہم لوگ چل رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی سنتیں ہماری شریعت میں جاری ہے. ان کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیا،
یہ سب سے بڑی سنت ہے جو ہماری شریعت میں جاری ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا ایک اللہ کے خاطر. تو ہمارے لیے جو ہے اولاد کی قربانی کے بجائے جانور کی قربانی جائز رکھی گئی، افضل رکھی گئی. یہ قربانی کرنا ہمارے لیے افضل ہے اور اسی سے قوموں میں طاقت، اسی سے ہماری نسلوں میں صلاحیت، ہماری نسلوں کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. اس وجہ سے ضروری رکھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری قربانی تھی کہ انہوں نے اپنے بچے کو پہاڑوں پر لے جا کر ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن فوراً اللہ کی طرف سے مدد آئی. جو ہی انہوں نے چھری چلایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے اور ان کی چھری ایک دمبے پر چل گئی اور دمبا ذبح ہوا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری قربانی تھی. میرے عزیز دوستو، ہم اپنے اولاد کی قربانی نہیں دینا ہے بلکہ اولاد کو قربانی پر تیار کرنا ہے. اولاد قربان ہونے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے نوجوانوں میں یہ کیفیت پیدا ہو. ایثار اور ہمدردی یہ سب سے بڑی جو ہے امت کی خصوصیت ہے. قربانی کرنا، ایثار، قربانی اور ہمدردی دنیا کے اندر یہ سب سے بڑی خوبی ہے جو امت میں پیدا ہونا ضروری ہے.